الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کل انشاءاللہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوگی. 2 تاک راتیں باقی ہیں، انہیں غنیمت جانیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1 سے زائد ارشادات صحیح مسلم میں ذکر کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التمسوها فی العشر الاواخر. لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. فإن ضعف أحدكم أو عجز. اگر ان دنوں میں تم کمزور رہے، تم نے کوئی کمزوری دکھائی یا عاجز رہے، تو کم از کم فلا یغلبن علی السبع البواقی. باقی جو 7 دن ہیں ان میں لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ دکھاؤ. جتنے دن باقی ہیں انہیں غنیمت جانیں اور کوشش کریں کہ یہ راتیں جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزریں. ملک کی اکثر مساجد میں تراویح میں قرآن کریم انشاءاللہ 27ویں کو یا 28ویں 29ویں کو مکمل ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم ہر سال تراویح میں مکمل قرآن کریم سنتے ہیں. یہ قیام اللیل تراویح میں قرآن کریم سننا دراصل مضامین قرآن کی رویت اور احکام ربانی کے استحضار کا ذریعہ ہے. ہم الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کریم سنتے ہیں، لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں کتنا علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کریم میں کیا ہدایات دی ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن سے روکا ہے، فرما برداروں کو کیا بشارتیں دی ہیں اور نافرمانوں کو کس طرح خبردار کیا ہے. مختلف اقوام کا ذکر فرما کر ان کے باغیانہ رویوں کا کیا انجام بتایا ہے، اور مختلف مثالیں دے کر کیا نتیجہ اخذ کرنے کی طرف
رہنمائی فرمائی۔ یہ ایک سوال ہے، آپ سب سے سوال ہے جنہوں نے پورا قرآن کریم تراویح میں سنا ہے۔ کیا ہم نے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے جو بہت برکتوں والی ہے، اس جملے کے تحت قرآن سے صرف برکت حاصل کی ہے یا لیدبروا آیاتہ، یہ اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں؟ کیا اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کا عمل ہم نے کیا ہے؟ قرآن خود صدا دے رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پر کوئی تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بعض احباب نے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنا ہوگا اور اپنے پروردگار سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بات پر کان دھرنے کا اعزاز حاصل کیا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری سنائی ہے، فبشر عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جنہوں نے خوب کان لگا کر میری بات سنی ہے، قرآن کریم کو پوری توجہ سے سنا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خوب کان لگا کر اسے سنو، وانصتوا، اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فیتبعون احسنہ، اور خوشخبری سنا دیجئے انہوں نے جنہوں نے قرآن کو کان لگا کر سنا اور پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کری۔ قرآن کا تو ہر پہلو بہترین ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہدایت پائی، اور یہی لوگ ہیں اصحاب عقل و دانش، واولئک ھم اولو الالباب۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ، اس قرآن میں، اس کی آیات میں، اس کے واقعات میں، قصص میں، مثالوں میں، حکایات میں نصیحت کا سامان ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کا دل بیدار ہے، جو عقل کا مرکز دل جس کا بیدار ہے، او القى السمع وهو شہید، اور وہ حاضر باش ہو کر کان بچھا کر قرآن کی بات کو سنتا ہے۔ میں نے آج اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب کی بات تمام انسانوں کے ساتھ، یعنی رب کی بات آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، اس عنوان کے تحت چند پہلو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے چاہا ہے کہ بیان کیے جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن ہماری بنیادی ضرورت ہے، بیسک نیڈ۔ جیسے انسانی جسمانی زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کی بقا کے لیے سانس ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ
ایمانی زندگی کی بقا کے لیے قرآن ضروری ہے۔ کئی مفسرین نے قرآن کا موضوع انسان قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی 76ویں سورت سورۃ الدہر کا ایک دوسرا نام سورۃ الانسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کا ذکر لفظ انسان کی صورت میں 65 مرتبہ اور انس و جن کے ساتھ 18 مرتبہ فرمایا ہے۔ 2 دفعہ یا ایھا الانسان کہہ کر ڈائریکٹ انسان سے خطاب فرمایا، 5 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر انسان کو پکارا ہے، 21 مرتبہ یا ایھا الناس کہہ کر انسان کو خبردار کیا ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ انسان جس کا مصور خود اللہ تعالیٰ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم مادر میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر کشی کرتا ہے۔ سورہ غافر میں فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت بنائی اور بہترین تصویر بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ تم انسان کی عظمت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو جبکہ خلقت بیدی، میں نے تو اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس کے پیکر خاکی میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اپنی روح سے مراد وہ خاص روح ہے جس کا میں ہی مالک ہوں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو میرے امر سے معرض وجود میں آئی، وہ خاص روح نفخت فیہ من روحی، اس انسان میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنا کر وہ روح پھونکی۔ یہ آپ کا ذکر ہے، وہ انسان جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے نسل انسانی کو بہت معزز، عزت والا، وقار والا بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں اسے سواریاں عطا کیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے بہت پاکیزہ رزق ہم نے عطا کیے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اسے فضیلت عطا فرمائی، شرف عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان پر جو احسانات ہیں، ویسے تو بے پایاں احسانات ہیں، لیکن کہیں کہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو نعمت بھی ملتی ہے وہ محض اس کے کرم سے ملتی ہے۔ اے انسان تو کچھ نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو قابل ذکر کوئی چیز ایک زمانے تک نہیں تھا، تو کچھ نہیں جانتا تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے جب تمہیں رحم مادر سے بطن مادر سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے تمہیں سماعت عطا فرمائی، بصارت عطا فرمائی، اور غور و فکر کرنے والا عقل کا مرکز دل عطا فرمایا۔ اے انسان، تیرا استاذ تو میں خود ہوں، الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وعلمک ما لم تکن تعلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں فرمائیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو زبان نہیں دی اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے؟ وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے انسان کے سامنے دونوں راہیں نہیں کھول کے رکھ دی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور وحی کے ذریعے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو یہ بتا دیا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، خیر کی راہ کون سی ہے اور بری راہ کون سی ہے۔ کیا ہم نے انسان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا ہے؟ اے انسان، ہم نے یہ سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہے یہ تیرے لیے سجایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سارے کا سارا، سخر، ہم نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اب ذرا توجہ دیجئے، اللہ نے ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو ایک درجے میں با اختیار بنایا، ایک درجے میں با اختیار بنایا ہے۔ اس اختیار کو کام میں لاتے ہوئے اے انسان تو کیا بن گیا ہے، کن راہوں پر پڑ گیا ہے، کیا کرتا پھرتا ہے، کیا کرتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعانا، انسان کا منظر اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، ہمیں پکارتا ہے، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مشکلہ حل کر دے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو قال، کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، کہتا پھرتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ قارون نے یہی کہا تھا، قارون نے یہ کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، وہی یہ کچھ جو میرا خزانہ، یہ دولت میری ہے، یہ تو میرے نالج اور میرے ایکسپیرئنس کا، میرے تجربے کا نتیجہ ہے۔ بل ہی فتنۃ، حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی آزمائش ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکر رہتا ہے۔ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو اوروں کی مہربانیاں قرار دینے لگتا ہے۔ سورہ زمر میں ہے، میں قرآنی آیات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے لو لگا کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب وہ پروردگار، ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا، آیت درست کیجئے، پھر جب وہ پروردگار انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ اس کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکارا کرتا ہے۔
بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے شریک بنا لیتا ہے، کئی ہستیوں کو کرنی والی سرکار ماننا شروع کر دیتا ہے۔ پتر اللہ نے دیتا ہے لیکن نا اودا پیراں دیتا رکھ دیتا ہے، پیراں دیتا۔ بیٹا اللہ نے دیا ہے، نام اس کا غوث بخش رکھ دیتا ہے، غوث نے بخشا ہے، نبی بخش، نبی نے بخشا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہی جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے باندھ چھوڑ دیتا ہے، اس کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو قدردان نہیں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، غارت ہو جائے انسان، یہ کتنا ناشکرا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ عمومی مزاج انسان کا اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی ناشکرا۔ 5 جگہ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انا اذا ذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، جب ہم اپنی رحمت اسے عطا کرتے ہیں تو اکڑنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت آتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو فوراً ناشکرا بن جاتا ہے، ناشکرا، ناقدرا۔ اور اگر ہم نعمت دیتے ہیں اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو پھولا نہیں سماتا، اکڑنے لگتا ہے۔ اے انسان تو بڑا جلد باز ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اے انسان تو بڑا جھگڑالو ہے، جب نعمت رکتی ہے تو رب سے ہی جھگڑنے لگ جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سوچتا نہیں کہ پیدا تو ایک ناپاک قطرے سے ہوا ہے، لیکن فیضا ہوا خصیم مبین، دیکھتے دیکھتے بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فیضا ہوا خصیم مبین، اے انسان تو بڑا بخیل واقع ہوا ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو اس ڈر سے کہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے پیسے دبا کر بیٹھ جاتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ نعمتیں مل رہی ہوں تو اس کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب انسان پر ہم انعامات کی بارش کر رہے ہوتے ہیں تو اعرض ونأى بجانبہ، ہم سے منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب تکلیف آتی ہے تو بڑی لمبی چوڑیں دعائیں کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، نہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا غور کیجئے، اس رویے والے انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ آیات بھی بہت غور طلب ہیں۔ عربی کے جتنے الفاظ آپ سن رہے ہیں یہ سب قرآن کریم کی آیات،
ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کم حوصلہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچے تو بہت گھبرا جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب خوشحالی آتی ہے تو بڑا بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کمزوری سے بچے رہتے ہیں، اور وہ نمازی ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور جن کے مال میں سوالی کا بھی حق ہے اور ان کا بھی حق ہے جو بے سوالی ہیں، ہاتھ پھیلاتے نہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کچھ ایسے غریب ہیں جو اللہ کے دین کی محنت میں محصور ہو کر رہ گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ کاروبار نہیں کر سکتے زمین میں نکل کر اپنی اس دینی مصروفیت کی وجہ سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے ہاتھ پھیلا کر نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے تکڑے ہیں، غنی ہیں، تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ نمازی روز جزا کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہوں کی بیویوں کے علاوہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، والذین هم بشہاداتهم قائمون، گواہی دینی پڑے تو ٹھیک ٹھاک کر کے گواہی دیتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نمازیں آداب اور شرائط کے ساتھ مسلسل پابندی سے ادا کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنتوں میں اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، بہت محدود ٹائم ہوتا ہے، توجہ دیجیے، قرآن نے انسان کو 2 مرتبہ یا ایھا الانسان کہہ کر جھنجھوڑا ہے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیوں اس مہربان سے رخ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے گا، پھر اگر وہاں رزلٹ تیرے دائیں ہاتھ میں مل گیا تو تو کامیاب کہلائے گا، اور اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر تو ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ اے انسان، اس دنیا میں جو عمل کی جگہ ہے تجھے سوچنا ہوگا کہ تیری محنت کن کاموں میں صرف ہو رہی ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو 5 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر خطاب فرمایا، اے آدم کے بیٹے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ انسان کو پیدا کرتے ہی تنبیہ کر دی کہ انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے نظام حیات میں ساری کامیابیاں ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد،
اے آدم کے بیٹو، جب بھی نماز کے لیے آؤ تو باوقار لباس پہن کر آؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ باوقار لباس پہن کر آؤ، اچھا دکھائی دینے والا لباس، خوشنما، اجلا، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ۔ وہ ایک صاحب سلیپنگ سوٹ پہن کے فجر کی نماز پڑھنے آ گئے۔ نماز پڑھ کے جب واپس نکلے تو ساتھی نے کہا کہ چلیں آئیے گھر، میرا گھر چونکہ قریب ہے، بیٹھ کر چائے پی لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا میں ذرا گھر جا کر پراپر لباس پہن کر آتا ہوں۔ نماز تو بنیان اور گھٹنے کور کرنے والی نیکر سے بھی ہو جاتی ہے، مگر اس لباس کے ساتھ کبھی کسی منسٹر کو ملنے گئے ہو، کبھی کسی میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہے، کبھی پی سی میں کھانا کھانے، ولیمہ کھانے اس لباس کے ساتھ گئے ہو، اور دنیا کے کسی معزز کے سامنے حاضر ہونے کے لیے بہت باوقار لباس پہنتے ہو، اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہو، تو اللہ تم سے فرما رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ باوقار لباس کے ساتھ۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، برتن میں اتنا ہی ڈالو جتنا تم نے کھا لینا ہے، اور پھر ندیدوں کی طرح ڈشوں کو نہ گھورتے رہو، ان اللہ لا يحب المسرفین، ہٹ جاؤ وہاں سے، ڈشوں کو نہ گھورتے رہو ندیدوں کی طرح، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں ہے یا بنی آدم، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ ذرا کہہ دیجئے زور سے، ہم سے خطاب ہو رہا ہے۔ یا بنی آدم، اے انسان آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس مقرر کر دیا ہے، شکل اس کی مختلف ہو سکتی ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جنہیں کھلا رکھنا برا ہے۔ وریشہ، اور لباس خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہو، تمہارے جسم پر جچے بھی۔ اور اگلی آیت بہت توجہ طلب ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 27، یا بنی آدم، اے انسانوں، لا یفتننکم الشیطان، خبردار شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو، آدم و حوا کو جنت سے نکالا تھا، اور اس کا حربہ یہ تھا کہ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس ان کے جسموں سے اتروا لیا تھا۔ شیطان کا انسان پر پہلا حربہ یہ ہے، اسے درندگی کی طرف لے جانے کے لیے، اسے انسانیت سے نکال کر درندہ بنانے کے لیے۔ وحشی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، ان کے ساتھ بدفعلی کرنے والا انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ وہ تو درندہ ہے، وحشی ہے، وہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بلکہ بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرما رہے ہیں اس کا پہلا حربہ یہ ہے کہ لباس اترواتا ہے۔ آج کا شیطان الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری عورتوں اور مردوں کو بے لباس کر رہا ہے۔
یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سلیو لیس کرتا پہننے کا نام کیسے ترقی ہے؟ اس میں کون سی ترقی پوشیدہ ہے؟ ہاں، کاسمیٹکس کی فیکٹریاں چلتی رہیں، اس کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ عورت کے جسموں کو، عورت کے اعضاء کو ننگا کیا تاکہ ہماری فیکٹریوں کی پروڈکٹس بکتی رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لباس کھینچ کر پہنا جائے اور کھینچ کر اتارا جائے اور اعضائے جسمانی اس میں نمایاں رہیں، وہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کی کھال ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے تسر الناظرین، کہ جس کا مقصد سوائے یہ کہ اچھا دکھائی دے اور کچھ نہیں۔ اللہ سے ڈریں وہ تاجر جو اپنی مصنوعات کو عورت کے ننگے جسم کے سہارے بیچ رہے ہیں، عورت کے ننگے جسم کے سہارے سے اپنی پروڈکٹس کے اشتہارات، ان میں اور اس بازار میں بیٹھے ہوئے دلال کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ وہ چھوٹی سطح پر ہے، یہ بڑی سطح پر ہے۔ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں چائے پینے، ٹوتھ پیسٹ بیچنے اور گھر کو پینٹ کرنے کے لیے مرد عورتیں اکٹھے ڈانس کر رہے ہوں۔ کبھی آپ نے چائے پیتے ہوئے ایسے دیکھا ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ اشتہارات میں گلیمر دکھانے سے اخلاقی جرائم بڑھ رہے ہیں، اخلاقی جرائم بڑھ رہے ہیں، شیطنت پھیل رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطانی مشن کو پورا کرنے سے روکا ہے۔ یا بنی آدم، اے انسان، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، آپ سورہ یاسین میں روزانہ پڑھتے ہو، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے انسان ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ خبردار شیطان کی مان کر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری مان کر چلنا یہی سیدھی راہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا را غور کرو، یہ قرآن جو آپ نے تراویح میں سنا ہے، یہ میں اس کی آیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ میں سے مجھ سمیت کتنے ہیں جنہوں نے سارا قرآن کریم سننے کے بعد ان آیات کی طرف توجہ دی ہے؟ اس لیے نہیں دی کہ ہم نے قرآن کو اپنی ضرورت نہیں بنایا ہے، ہم نے انگریزی کو اپنی ضرورت بنایا، ہم انگریزی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہم نے قرآن کو اپنی ضرورت نہیں بنایا، اس لیے قرآن ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ 21 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ 3 جگہ فرمایا قرآن کریم میں، سورہ نساء میں، سورہ حج میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی ناراضی سے بچتے رہو۔ بلکہ سورہ لقمان، تیسری جگہ سورہ لقمان میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہو، اس کی ناراضی سے بچتے رہو، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اونچی آواز سے کہیں، اللہ کا نام لے کے ڈرو نہیں،
کون کہہ رہا ہے؟ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آئے۔ لَن تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ، ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی تمہاری اولاد اور تمہارے رحم کے رشتے، کوئی فائدہ نہیں دے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے رحم کے رشتے اور تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یفصل بینکم، تمہارے اور ان کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے جائیں۔ یومئذ لا انصاب بینہم، اور دیوانوں قیامت کے دن ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ کس کے بیٹے اور کس کے پوتے اور کس کے نواسے ہو، ہاں جو بات تم سے پوچھیں گے فوربک، پیارے تیرے رب کی قسم ہے، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے عما کانوا یعملون، یہاں کے لیے کیا کر کے آئے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان بدماش کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار کی مان کر چلو۔ عبادت اللہ کی مان کر چلنے کا نام ہے۔ اگر اللہ نے کہیں کہا کہ یہاں نماز پڑھو، وہاں نماز عبادت ہے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے کہ عین سورج کے طلوع ہوتے وقت، عین زوال کے وقت، عین غروب آفتاب کے وقت نماز مت پڑھو، اب یہی نماز جس میں ثنا بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور ذکر بھی ہے، اور درود بھی ہے، بجائے ثواب کے الٹا گناہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اور طریقے کے مطابق اعبدوا ربکم۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس، کن سے کہا جا رہا ہے؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ لوگوں سے نہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں وہ کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ بعض خوراکیں حلال ہیں لیکن صحت کو برباد کرنے والی ہیں، وہ پاکیزہ نہیں ہیں۔ جن خوراکوں پر یہ پیزا، یہ فلاں جن پر مجھے اور آپ کو ڈالا جا رہا ہے اور ڈال دیا گیا ہے نئی نسل کو، مٹن تو وہ لیتی ہی نہیں، وہ بریلر مرغی کھا رہی ہے، نئی نسل جو چھلانگ نہیں لگا سکتی۔ آپ نے تو وہ مرغیاں کھائی ہیں جن کو پکڑنے کے لیے سارا گھر ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ حلالا طیبا، حلال ہو اور وہ بھی پاکیزہ ہو، یعنی صحت کے لیے مفید ہو، انسانی اعضاء کے لیے مفید ہو، حلال ہو۔ اور حلال وہ ہے جو آپ کا حق ہے، جو آپ کا حق نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بے حیائی کا کہے گا، وہ تمہیں بخیلی کا کہے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان فقر سے ڈراتا ہے۔ خرچ کر دو گے
کہیں فقرے بن جاؤ گے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ شیطان ہر وقت استعمال کرتا ہے۔ 6 جگہ قرآن کریم میں یا ایھا الناس کہہ کر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے مقاصد اور آپ کے منفرد دین کا تعارف خود زبان نبوت سے اللہ نے کروایا ہے۔ میں ذکر نہیں کر سکتا، ایک مقام پر پوری انسانیت کو خبردار کیا۔ جملے پر غور کیجئے، ایک مقام پر قرآن کریم میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں پوری انسانیت کو خبردار کیا کہ تمہاری روحانی، فکری اور نظریاتی کج رویوں کا علاج قرآن میں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 3 مقامات پر قرآن کریم میں بغاوت کے رویے، اللہ سے بغاوت کے رویے سے باز رہنے اور آخرت میں پروردگار کے حضور پیش ہونے کا تذکرہ یا ایھا الناس کے ذریعے سے کیا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اور تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے کہ کب کیسے اٹھائے گا اللہ، تو فإنا خلقنا، اور پگلو اپنی تخلیق کے مرحلوں پر غور کرو، کہاں سے تم شروع ہوئے اور کہاں ہم نے تمہیں پہنچایا ہے۔ جو تمہیں اس حال میں لانے پر قادر ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سب کو بنانا، سب کو اٹھانا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو بنا دینا۔ اور شیطان کی دشمنی کی باز کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے قرآن اور 2 مقامات پر رزق کے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، یا ایھا الناس کہہ کر ہمیں بتایا ہے، اور ایک جگہ اس حقیقت کو یا ایھا الناس کے ذریعے سے آشکارا کیا ہے کہ دیکھو خبردار، نسب اور حسب کو برتری کی بنیاد نہ بنانا، یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے، برتری کی بنیاد تقویٰ ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے اور یہ خاندان یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تقویٰ میں آگے ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں پورا قرآن سنا ہے۔ یہ چند باتیں آپ میں سے کس کس کے ذہن میں قرآن سن کر تازہ ہوئی ہے؟ اپنے ایمان سے بتانا۔ اکثر کے اوپر سے قرآن گزر گیا ہے، آج تو تازہ ہوئی ہوگی، لیکن تراویح میں جب آپ نے قرآن کریم سنا، قرآن کو اپنی ضرورت بناؤ خدا کے لیے، اس حالت سے اپنے آپ کو نکالو، قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیے۔ یہ قرآن صرف مسجد اور مدرسے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف حافظ اور قاری اور امام اور خطیب اور مولوی صاحب کی کتاب نہیں ہے، یہ منڈی کی کتاب ہے، یہ مارکیٹ کی کتاب ہے، یہ عدالت کی کتاب ہے۔ لا تکن للخائنین خصیما، کرپٹ لوگوں کا کیس لڑنے والا تو نہ بن۔ لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جو خائن ہیں، حرام خور ہیں، ان کا دفاع کرنے والا نہ بن۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ عدالت وتدلوا بها الی الحکام، کیس عدالتوں میں لے کر جاتے ہو۔ لتاکلوا اموال الناس بالباطل، تاکہ دوسروں کے مال ناحق طریقے سے کھاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارے حق میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لوگو تم اپنے کیس میرے پاس لے کر آتے ہو، اور بعض لوگ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا کیس اپنی طرف مضبوط کرا لیتے ہیں اور فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ کرائیں بے شک،
لیکن جب وہ ان کا حق نہیں ہے وہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے۔ یہ کتاب یونیورسٹی کی، کالج کی کتاب ہے، تعلیمی اداروں کی کتاب ہے، یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے، یہ کتاب گھریلو زندگی، عائلی زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب ایڈمنسٹریشن کی کتاب ہے، یہ انٹرنیشنل افیئرز میں نوعیت متعین کرنے والی کتاب ہے، یہ زندگی بھر کا لائحہ عمل ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ وہی سلوک جاری رکھا جو ہم کیے ہوئے ہیں تو پھر اس جواب کے لیے تیار رہو۔ وقال الرسول، جب اللہ کے رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جس نے قرآن کو پس پش ڈالا ہوا تھا۔ اور اگر اس سوال سے بچنا ہے تو پھر قرآن کی طرف آؤ، اس کو سمجھنے کی طرف آؤ، اس کو پڑھنے کی طرف آؤ، اس میں غور و فکر کرنے کی طرف آؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا